نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ انتہائی محترم اور مکرم سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کے بارے میں مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر گئے گزرے ذہن کے مالک لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں پیش آنے والے چند ایک واقعات اور حوادثات کی وجہ سے ان کو اپنی طعن و تشنیع کا ہدف بناتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل جو قرآن مجید میں اور جناب نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے مراتب اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ قرآن مجید میں بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہدایت کے شاہ سوار قرار دیا، اور قرآن مجید کے ایسے مقامات بھی ہیں جہاں صحابہ کرام کی زندگی، ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کو، ان کے ایمان کو معیار حق بھی قرار دے دیا گیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیاب بھی انہی کو قرار دیا۔ کبھی اولئک ھم المفلحون کہا، کبھی اولئک ھم الراشدون کہا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا لشکر اور اپنی فوج قرار دیا، اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹس ان کو عنایت فرمائے۔ قرآن مجید کا ایک مقام جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، یہ 26واں پارہ اور سورہ فتح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس حصے کو بطور دعویٰ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل چاہیے تھے، تو دلائل میں اللہ تعالیٰ نے جو بات پیش فرمائی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ والذین معہ، کہ اگر تمہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت پہ دلیل چاہیے تو اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کی تربیت کو دیکھو۔ والذین معہ، ان کی معیت میں رہنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کو تو دیکھو، اور ان کی کچھ علامات بیان فرمائی۔ اشداء علی الکفار، ان کا خوبصورت وصف یہ ہے کہ وہ کفار کے خلاف انتہائی سخت ہیں۔ اس سختی سے مراد یہ ہے کہ کفار کے وہ کفریہ کام جو اللہ کے غضب کا سبب ہیں، اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، صحابہ کرام ان کے خلاف ہیں۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار کے خلاف اپنا ذاتی اناد رکھتے ہیں، نہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف انتہائی سخت، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم دل، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کی تلاش میں پائے جائیں گے۔ یہ کتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اعمال کو خود اپنی رضامندی اور اپنے فضل کا متلاشی کرا دیا۔ اس سے بڑا اور سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی اور رضامندی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہروں میں علامات کے طور پہ نظر آئیں گے، مطلب کہ ان کا ہر عمل، ان کی عبادت ہو، ان کی معیشت ہو، ان کی معاشرت ہو، ان کی سیاست ہو، اس میں ان کے اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر انہیں اگر تم غور سے دیکھو گے تو عزت و انکساری نظر آئے گی، اللہ کی رضامندی نظر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی تلاش میں وہ لوگ مبتلا نظر آئیں گے۔ اور پھر فرمایا مثلہم فی التوراہ، یہ ان کی مثالیں تورات میں بھی مذکور ہیں، اور ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ مثالیں انجیل میں بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کے متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں صحابہ کرام کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی ہیں۔ ایک جگہ پہ سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، ان کی معیت میں رہے، اللہ ان کو رسوا نہ کرے گا۔ تو کیا اس آیت کریمہ کے مصداق صحابہ کرام نہیں ہیں؟ اور کیا جس وقت صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے کسی صحابی کو مستثنیٰ بھی کیا ہے کہ یہ فضائل فلاں فلاں صحابہ کرام کے لیے ہیں، فلاں کے لیے نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی عمومی فضائل بیان ہو رہے ہیں تو وہ سب کے سب صحابہ کرام کے لیے بیان ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی الصحابۃ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ کرام عادل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی اپنے اصحاب کا دفاع فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث مبارکہ کیا لوگوں کو مد نظر نہیں ہے کہ آپ دفاع کرتے ہوئے اپنے اصحاب کا اور آئندہ آنے والے اپنے امتیوں کو صحابہ کرام پر کسی قسم کا تبصرہ، غلط تبصرہ کرنے سے روکتے ہوئے، ان کو ہدف تنقید بنانے پر روکتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر مکرر کیا، دوبارہ اس کو کہا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو ہدف تنقید مت بنانا، اپنی تقریر، اپنی تحریر کا موضوع اس طریقے سے کہ ان پر تنقید کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، ایسا مت کرنا۔ اور پھر فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی صحابہ کرام سے محبت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے میرے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اس سے بڑی اسناد، اس سے بڑے سرٹیفکیٹس رضامندی کے اور دفاع کے اور صحابہ کرام کی حفاظت کے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑی مستند دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کرام کا دفاع فرما رہے ہیں۔ فرمایا ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی،
اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا، اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا اس دنیا میں دفاع فرمایا، اور ہمارے لیے ایک لائحہ عمل چھوڑا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، انہیں ہدف تنقید بنا رہے ہوں، تو تمہارے لیے اے اہل ایمان طرز عمل کیا ہے؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو یوں گویا ہوا کرو، یوں کہا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے اس خباثت پر، تمہارے اس برے فعل پر اللہ کی طرف سے خرابی اور بربادی نازل ہو۔ انتہائی محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ان کے اندر وہ تمام قسم کے خصائص، وہ تمام قسم کے اوصاف موجود تھے اچھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ تھے۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ صحابہ کرام کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کے اذہان میں کئی سارے اشکالات ہوتے تھے، سوالات آپ نے پوچھنے ہوتے تھے، کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کرنا ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، ان الفاظ کی تلاش میں ہوتے تھے، ان آداب کے متلاشی ہوتے تھے کہ کب وہ موقع ملے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کر کے اپنا سوال آپ کی خدمت میں رکھ سکیں۔ اس قدر تعظیم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات تو ایسے مواقع آئے کہ صحابہ کرام کے اذہان میں سوالات تھے، لیکن آپ کے ادب اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے وہ سوالات آپ سے نہیں پوچھ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بطور ایک سائل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جیسا کہ حدیث جبریل علیہ السلام اس پر سب سے بڑی دال ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک سائل کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے آ کر مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ وہ حقیقت کیا تھا کہ وہ سوالات صحابہ کرام کے اذہان میں تھے، لیکن وہ پوچھ نہیں رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی تعدیب کی وجہ سے۔ یہ انداز تعظیم تھا صحابہ کرام کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور محبت کا کیا کمال انداز تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں کیا وہ مثالیں نہیں ہیں کہ کئی سارے صحابہ کرام وہ رات کو اس وقت تک سوتے نہیں ہیں جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ان کو نصیب ہو جاتا، جب تک ملاقات نصیب نہیں ہو جاتی۔ اور پھر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی محفوظ فرما رہے ہیں، آپ کے ناخن محفوظ فرما رہے ہیں، آپ کے بال محفوظ فرما رہے ہیں۔ میں یہاں لازمی ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، بلا شبہ ان کی شہادت، ان کے خاندان کے دیگر افراد کی شہادت، یہ بہت بڑا سانحہ ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، اور تمام اہل ایمان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جس طرح دیگر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے دیگر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی جائے، ان کو برا بلا کہا جائے؟ اور پھر میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان واقعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس صحابی کو تم برا بلا کہتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا پروٹوکول نہیں دیا، کیا سفارتی انتظامات سارے کے سارے ان کے اور ان کے خاندان کے سپرد نہیں تھے دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ باہر سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ذمہ داری کیا انہی شخصیات اور اسی خاندان کی نہیں تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے کیا اسی صحابی کے لیے دعا نہیں فرما رہے تھے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کاٹ رہے تھے؟
اور پھر بال اور ناخن کاٹنے اور تراشنے کے بعد کیا ان کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھا تھا؟ اور پھر اپنے گھر والوں کو وصیت نہیں فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قمیص کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت نہیں فرمائی؟ اور پھر جس وقت وہ فوت ہوتے ہیں تو کیا وصیت نہیں کرتے کہ میری آنکھوں پہ یہ ناخن اور بال رکھ دینا اور مجھے وہ قمیص پہنا دینا؟ واللہ کے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو ایسے ہیں کہ جن کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک میں فرمائی کہ میرا ایک صحابی ایک مد جو اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو بھی میرے صحابی کے برابر ثواب میں نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پھر بعد میں اعتراض کرنے والا اسے کیا سوچنا نہیں چاہیے کہ میں اگر کسی صحابی پہ اعتراض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے وہ اپنے قد کاٹ کے بارے میں سوچے کہ میں کیا ہوں؟ میں جو سوال کر رہا ہوں، میں جو اعتراض کر رہا ہوں کسی صحابی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت اپنے اذہان میں، اپنے قلوب میں بٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی عظمت و فضیلت کو سارے جہان میں پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔